ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی رنج دہ چیز، تکلیف دہ شے، مگر الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، چاہے وہ مصیبت تمہاری اپنی جان پر ہو یا پوری زمین پر ہو، وہ بڑے پیمانے پر آیا، سیلاب آیا، زلزلہ آ گیا، ایک انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں آیا، ایکسیڈنٹ کے اندر مجروح ہو گیا، کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کا علم جو ہے اتنا محیط ہے ما کانا و ما یکون کو، کہ جو کچھ ہونا ہے اس کے علم میں تو پہلے سے موجود ہے، تو تم اسے بڑا عجیب سمجھو گے، بہت مشکل سمجھو گے، اللہ پر یہ آسان ہے۔ یہ بات تمہیں کیوں بتا دی گئی؟ اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے، لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، تم افسوس نہ کیا کرو، مایوس نہ ہو جایا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے۔ حوادث سے، دنیا سے کوئی چیز اگر ہاتھ سے نکل گئی، موقع ہاتھ سے نکل گیا، اب بیٹھے ہیں پچھتا رہے ہیں، پیچ و تاب کھا رہے ہیں، میں اگر اس وقت یہ کام نہ کرتا، سیدھا چلا جاتا تو میرا کام بن جاتا، یہ نہ ہوتا، اس نے یہ کام رکاوٹ نہ ڈالی ہوتی تو یہ میرا کام بن جاتا، سوائے وہ پیچ و تاب کے کچھ حاصل نہیں۔ اور جسے یقین ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں تھا، میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شے طے نہیں تھی، بس بات ختم ہو گئی، اور اس کے میرے ہاتھ سے نکل جانے ہی میں کوئی خیر ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، میں تو جانتا نہیں، اللہ جانتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا مت کرو، اس لیے کہ وہ بھی آزمائش ہے، جو دیا ہے تمہیں اس میں آزمائش ہے، اس کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑے گا، وہ لائبلٹی ہے۔ آپ کو معلوم ہے بیلنس شیٹ جب بنتی ہے تو جو کیپٹل ہوتا ہے وہ لائبلٹیز کے کھاتے میں آتا ہے، اتنا مال تھا تمہارے پاس، بتاؤ نا کیا کیا تم نے اس میں، تو اللہ جو کچھ دیتا ہے وہ لائبلٹی ہے، اس کو اکاؤنٹ فار کرنا ہوگا قیامت کے دن۔ تمہیں اتنا مال دیا تھا میں نے، تم نے کیا کیا؟ تمہیں اتنی ذہانت میں نے دی تھی، تم نے کہاں لگائی؟ یہ صلاحیتیں میں نے دی تھی، کہاں خرچ کی؟ دنیا بنانے میں یا آخرت بنانے میں؟ باطل کے نظام کی چاکری کرنے میں؟ IMF کی سروس ہو رہی ہے، اتنے ملین روپے تنخواہ مل رہی ہے، ٹھیک ہے، چاکری کس کی ہو رہی ہے؟ کس کے نظام کو چلا رہے ہو؟ کس کی رتھ میں گھوڑے بن کر جتے ہوئے ہو؟ غور کرنے کی بات ہے۔ بڑا ہمیں فخر ہوتا ہے، فلاں شخص ورلڈ بینک کے اتنے عہدے پر پہنچ گیا، ہمارا عزیز اور ہمارا، کس کی چاکری ہو رہی ہے؟ لیفٹیننٹ بن گیا انگریز کی فوج میں، انگریز کی فوج میں۔ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ، جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، نکل جائے، اس پر افسوس نہ کیا کرو، اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو، سوچا کرو۔ بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تو یہ ہوا تھا کہ جب وہ خلق قرآن کا مسئلہ چل رہا تھا تو جس زمانے میں کہ ان پر عتاب ہو رہا تھا حکومت کی طرف سے، جیل میں تھے، مارا جاتا تھا کہ کہو کہ قرآن مخلوق ہے، اور وہ کہنے کو تیار نہیں تھے۔ کہتے ہیں ایسی ایسی ماریں پڑی ہیں کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑے تو وہ بلبلا اٹھے، کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ اس کے بعد حکومت بدل گئی، اب جو نیا خلیفہ ہے اس کی رائے کچھ اور ہے، وہ اب خلق قرآن کا مسئلہ دفن ہو چکا، اب جو خلیفہ ہے اس کا ایلچی آیا ہے اشرفیوں کی کچھ تھیلیاں لے کر کے، یہ بادشاہ نے، خلیفہ نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ اب رو پڑے امام احمد بن حنبل، اے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں، یہ آزمائش بڑی سخت ہے۔ خطاب دے دے کر انگریزوں نے جو غداریاں کروائیں، پھر خطاب ملتے تھے نا، آنریری مجسٹریٹ بنتے تھے، لیکن کرتے کیا تھے وہ؟ اس قوم کے اندر انگریز کی اس حکومت کو چلانے اور اس کے پاؤں مضبوط کرنے اور جمانے کی جدوجہد۔
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اترانے والے اور فخر کرنے والے۔ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور ظاہر بات ہے کہ جو مال کے اوپر اترائے گا وہ مال کو سنبھال کر رکھے گا، اسی کی بنیاد پر تو ہے اس کی اکڑ۔ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں کہ میاں ذرا ہاتھ روک کے رکھو، کیا کر رہے ہو، تم نے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے ہیں، پتہ نہیں ہے تمہارے ہاں 4 بیٹیاں بھی ہیں، ان کے ہاتھ نیلے کرنے ہیں کہ نہیں، کہاں تم اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کے در پہ ہو گئے ہو۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی رخ پھیر لے گا، منہ موڑ لے گا، تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے، اسے کسی کے احتیاج نہیں ہے، وہ ستودہ صفات ہے۔ اب آ گیا ہے کلائمیکس اس سورہ کا، یہ آج کے ہم مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے۔ دین کا کانسیپٹ ہمارا کیا ہے؟ حکومت انگریز کی ہوتی رہے، ہمیں کیا نمازیں پڑھنی، روزے رکھنے ہیں۔ بہت بڑے عالم نے انگریز کے دور میں کہا تھا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے انگریزوں کو، ہمارے حاکموں کو تشویش ہو، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے، ہمیں وہ روکتے ہی نہیں، نمازیں پڑھو، داڑھیاں رکھو، روزے رکھو، حج کرو، انگریز روکتا نہیں۔ جس پر پھر علامہ اقبال نے پھپتی چست کی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام کہاں آزاد ہے؟ کیا قرآن کا قانون نافذ ہے؟ وہاں تو قانون فوجداری ہند ہے، ضابطہ دیوانی ہند، ضابطہ دیوانی ہے، ضابطہ فوجداری کس کا؟ انگریز کا۔ کس کا قانون؟ اصل میں دین کا جو تصور تھا وہ ہمارا بگڑتا بگڑتا، تنگ ہوتا ہوتا، سکڑتا پرورٹ ہوتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے کہ چند ریچولز ہیں، چند رسومات ہیں، بس وہ دین ہے، باقی جو ہو سو ہو۔ یہاں ذرا اس آیت کو آپ دیکھیے، ایک تو یہ کہ اس اعتبار سے اہم ترین ہے کہ ہمارے اس تصور دین کو چیلنج کرنے والی، جھنجھوڑنے والی۔ دوسرا یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسی اڑیاں انقلابی عبارت کہیں آپ کو نہ مل سکے جو اس ایک آیت میں ہے، اور ڈنکے کی چوٹ دھڑلے کے ساتھ، not chewing the words، کھل کر بات کی۔ غور کیجئے کہ حرف سمجھیے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ قرآن اس لیے اتارا کہ اس کی قرآن خوانی کی مجلسیں ہو جائیں، یا قرات کی محفلیں ہو جائیں، یا خطاطی کی نمائشیں ہو جائیں، اللہ اللہ خیر صلی۔ 40 من کا قرآن ہم نے لکھ لیا ہے سونے کے تاروں سے، بہت تیر مارا ہے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا، نظام کسی اور کا، قانون پہ راضی اوروں کے۔ مولانا ماہر القادری صاحب کا جو شعر تھا، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی اوروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ویسے بھی رلایا جاتا ہوں۔ تو قرآن اس لیے تو نہیں ہے، قرآن تو آیا جو نظام لے کر آیا اسے قائم کرو، جو میزان لے کر آیا اسے نظم کرو، جو شریعت لے کر آیا اسے نافذ کرو۔ اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں، عمرے کرتے رہو ہر سال، باقی سارا دھندا سودی کاروبار، دین جو ہے، بلڈنگیں بناؤ، عیش کرو، ہاں عمرہ کراؤ۔ گنگا نہا آیا جیسے ہندو پاک ہو گیا، ایسے عمرہ جو ہے کر آئے پاک صاف ہو گیا۔ یہ ہے آپ کا دین، آج کا دین۔ غور کر لیجیے اس کو، نظام عدل و قسط۔ پھر ذرا نوٹ کیجئے، اب تو چونکہ ہم ترجمہ قرآن کرتے ہوئے کہاں تک، آخر تک پہنچ گئے۔ آل عمران میں فرمایا اللہ کیا ہے؟ قائما بالقسط،
سورہ نساء میں فرمایا مسلمانوں تمہیں کس لیے ہم نے اٹھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو۔ سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ پھر سورہ شورى تو ابھی پڑھی ہم نے، زیادہ دور نہیں ہوئی، حضور سے کہا گیا کہ کہہ دو وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں، میں صرف واعظ کہنے نہیں آیا۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہ بھی آیت سورہ شورى میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہی کتاب اور میزان کا لفظ یہاں بھی آ گیا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یہ عدل جو قرآن لے کر آیا یہ نظام عدل ہے، عدل و قسط ہے، اسے نافذ کرو۔ پھر وہ ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہہ دیجئے نبی ان سے اے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا یہاں لفظ قرآن رکھ کر دیکھیے، قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، You have no face to talk to us، ہم سے دعائیں مانگ رہے ہو، ہم تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر دے کر مارتے ہیں۔ تم نے وہ قرآن نافذ کیا یا اس کی تلاوت کی؟ تراویح میں سن لیا پورے رمضان میں ایک قرآن تو بڑا تیر مار دیا، کیا اس کا ایک حرف نہ سمجھاؤ؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اور عدل کے راستے میں تو رکاوٹ ڈالیں گے وہ لوگ کہ جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ جاگیردار کبھی چاہے گا کہ جاگیریں ختم ہو جائیں، وہ تو ٹیکس دینے کو تیار نہیں، آپ کہتے ہیں جاگیرداری ختم ہو جائے۔ ہاں کوئی ہو سکتا ہے ایسا بھی جاگیردار شریف النفس، کوئی سرمایہ دار ایسا ہو سکتا ہے شریف النفس، لیکن شاذ ہوگا وہ، کوئی ہوگا، اکثر و بیشتر تو نہیں ہوں گے۔ ابو بکر بھی ایمان لے آئے تھے، اونچے طبقے سے تھے، عثمان بھی ایمان لے آئے تھے، اونچے طبقے سے تھے، اکثر و بیشتر تو نہیں۔ اکثر و بیشتر تو ریزنٹ کریں گے، ریزسٹ کریں گے، سٹیٹس کو چاہیں گے، وہ چاہیں گے نظام کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔ ہمارے اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں، ہمارے انٹرسٹ ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ، ہمیں ان سے پریویلیجز ملی ہوئی ہیں اس نظام سے، نظام بدلے گا تو ہم گئے۔ ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ یہی ایک ہی آیت چل رہی ہے، دوسری آیت نہیں ہے یہ۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اڑیاں ترین یہ عبارت ہے کہ انقلاب کے لیے کچھ سر کچلنے پڑتے ہیں، ورنہ نہیں انقلابات، اور اس میں کوئی ریگریٹس نہیں ہے، اس میں کوئی معذرت نہیں ہے۔ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وار فار پیس، اگر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہیومن رائٹس کے لیے ہم حملہ کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ تمہارا اپنا ایک تصور ہے، عدل انسانی کا ایک تصور ہے، اس کے لیے تم طاقت بھی استعمال کر رہے ہو، لوگوں کا گھیراؤ کر رہے ہو، انہیں آئسولیٹ کر رہے ہو، سینکشنز لگا رہے ہو، کیوں؟ کہ تمہاری مرضی کے مطابق نظام انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ تو اہل ایمان کو اللہ نے ایک نظام دیا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، وہ عدل و قسط پر مبنی ہے۔ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ اگر طاقت بھی ہوگا تو استعمال کریں گے۔ ہاں طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پڑے ہوئے ہیں، اس میں یہ کہ طاقت فراہم کرو، دعوت دو، لوگ جمع ہوں، اس کے لیے تن من دھن لگانے کا عہد کریں، ان کی تربیت ہو۔ محمد رسول اللہ کیا کر رہے تھے مکے میں 12 برس تک؟ وہ آپ نے طاقت تیار کی ہے، وہ طاقت جو ہے پھر کوڑا بن گیا جب تو کوڑا دے کر مارا ہے باطل کے اوپر۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم باطل کے اوپر حق کو مارتے ہیں جو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ فاذا ہوا زاہق، یہی ہوا۔ لیکن اس دوران میں، اس پروسیس میں اہل ایمان کو جانیں دینی پڑیں گی، تکلیفیں جھیلنی ہوں گی، گھر بار چھوڑنے ہوں گے،
جان و مال کے نقصانات برداشت کرنے ہوں گے. یہ ہے انقلابی عمل. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے اتارا لوہا، اس میں بڑی جنگ کی صلاحیت ہے، ہتھیار بنتا ہے. وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور منفعت بھی ہے. اصل میں تو یہ تلوار اور نیزے اور ڈھال کے لیے ہے. باقی یہ کہ چمٹا پھگنی اور توا بھی تم نے بنا لیے، چلو کوئی بات نہیں. اب تو وہ چمٹا پھگنی اور توے کا دور بھی گزر گیا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود. دین اللہ کا ہے اور اسے غالب کرنے کے لیے جو اللہ کے بندے میدان میں آ گئے گویا کہ وہ اللہ کے مددگار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اگرچہ دین نافذ کرنا قائم کرنا فرض منصبی محمد رسول اللہ کا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جو ان کے انصار بن گئے، مددگار بن گئے، وہ اللہ کے مددگار، رسول کے مددگار. یہ مضمون جب آئے گا ابھی نکھر کر، اور اس ایک آیت کی شرح سمجھ لیجئے کہ جو سورہ صف میں آئے گی. اس لیے کہ یہ جو آیا ہے وہ یہ جمع کا صیغہ ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، رسولوں کو بھیجا، اور تین چیزیں دے کر بھیجا: بینات، کتاب اور میزان. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات ایک، وانزلنا معهم الکتاب نمبر 2، والمیزان نمبر 3، تاکہ عدل پر قائم ہو. حضور کے بارے میں اب آیت آئی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. دو چیزیں دے کر بھیجا، تیسری نہیں. کیا مطلب؟ بینات اور الہدا ایک ہو گئے ہیں، کتاب اور معجزہ ایک ہو گئے. یہ قرآن ہی معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ریڈیوس ہو کر تین چیزیں محمد کے معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم دو رہ گئی ہیں. الہدا، اسی میں قانون ہے، کتاب ہے، اور یہی معجزہ ہے. محمد رسول اللہ کا معجزہ یہ ہے. ہاں، میزان مکمل ہو کر دین حق کی شکل اختیار کر چکی ہے. میزان عدل و قسط اب دین حق. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ سورہ صف کی مرکزی آیت ہے جو آگے آ جائے گی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز. یہ سورہ مبارکہ جو ہے ایک اعتبار سے مضمون تدریجاً ترقی کرتا ہوا کلائمیکس پر پہنچ گیا ہے آیت نمبر 25 پر جو ہم نے پڑھ لی. اب ایک سمجھیے ضمیمہ ہے اس میں. کبھی میں پہلے اینٹی کلائمیکس کا لفظ استعمال کرتا رہا، وہ مناسب نہیں ہے. ضمیمہ ہے. ضمیمہ کیا ہے؟ شیطان نے ایک اور چال چلی. جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی، رسول کی محبت بہت ہو گئی، آخرت کی طلب بھی ہو گئی، اور حقیقی ایمان اور صحیح جذبات، اس کا رخ موڑ دیا رہبانیت کی طرف. جاؤ خوب نفلیں پڑھو، خوب تپسیاں کرو، خوب عبادتیں کرو، دنیا کو چھوڑو، تاکہ دنیا میں ننگا ناچ ناچوں، اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ جا کر گپھاؤں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور غاروں میں جا کر تپسیاں کریں. اس کی نفی ہو رہی ہے. یہ راستہ نہیں ہے دین کا. اور یہ خاص طور پر ویسے یہ کہ ہندوستان میں کیوں آیا یہ مسئلہ اور کسی اور جگہ کیوں آیا، لیکن یہ کہ موناسٹسزم جو ہے، یہ خانقاہی نظام جو ہے، کرسچینٹی میں ٹاپ پر پہنچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم، یہ پوری کتابیں ذخیر لکھی ہوئی. اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ یہ ایک غلطی ہوئی ہے. مسلمان میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ پیدا ہو تو وہ دنیا کی مجدھار میں رہ کر نظام کو صحیح کرے، نظام کو ٹھیک کرتے ہوئے بھوک بھی آئے گی برداشت کرے،
مجرد روزے رکھ کے جو کچھ کرنا ہے تمہیں، وہ تم جہاد میں بھوک جھیلو، وہ پروڈکٹیو ہوگی، اس سے باطل اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا۔ اور تم کہیں خانقاہوں کے اندر روزے رکھ رہے ہوگے، اس سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہے، مولسٹسزم۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بھی جب بادشاہت آ گئی، ملوکیت کا جب آ گیا تو راستہ بڑھ گیا، باقی اب جاؤ چلے کھینچو، خانقاہیں آباد کرو، راج کرے گا خالصہ۔ لیکن یہ حکومت کے معاملات جو ہیں ان کے بارے میں بات نہ کرنا، یہ ہے وہ راستہ، ٹیڑھا راستہ جو معروف، جو ہم جانتے ہیں جن کو رسولوں کا معاملہ، تو ان میں حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کے اندر یہ غلطی پیدا ہوئی۔ اب اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرنا، یہ تو ہے دین کا جوہر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترک دنیا ہو جائے، رہبانیت ہو جائے، تم تمدن کو اور تہذیب کو چھوڑ کر تم کہیں جنگلوں میں نکل جاؤ، بن باس لے لو، تم وہاں پر جا کر جو ہے وہ خانقاہیں بنا لو، یہ نہیں۔ دنیا کی مجدھار میں رہو اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے حق کا بول بالا کرو، ناانصافی کا خاتمہ کرو، عدل کو قائم کرو، جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا جو پہلی بیعت ہوئی ہے، بیعت خلافت، کہ لوگوں تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں، اور جو قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہوگا، ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں۔ یہی بات کہی تھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالی عنہ ایرانیوں سے، جب انہوں نے کہا آپ لوگ کیوں ہم پر چڑھائے؟ فرمایا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں۔ مشن کیا ہے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، کہ لوگوں کو نکالے ہم جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف۔ وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَام، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اسلام کے عادلانہ نظام سے روشناس کریں۔ یہ ہمارا مشن ہے۔ لہذا آپ دیکھیے اس بات کو واضح کرنے کے لیے تمہید شروع ہوئی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی نسل میں رکھ دی نبوت اور کتاب۔ حضرت نوح کی بات ظاہر بات ہے کہ ان کی نسل ہی چلی ہے، لہذا نبوت بھی ان کی نسل میں چلی، لیکن ان کی نسل حضرت سام کی نسل بھی ہے، حضرت حام کی نسل بھی ہے، حضرت یافس کی نسل بھی ہے، تو یقیناً حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے مابین تو انبیاء اور رسل تینوں نسلوں میں آئے، حام کی نسل میں بھی، یافس کی نسل میں بھی، سام کی نسل میں بھی۔ قرآن مجید میں صرف سامی رسولوں کا تذکرہ ہے، البتہ ابراہیم کے بعد پھر جو آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں آئے ہیں، اور حضرت ابراہیم بھی چونکہ اب سے تقریباً 5000 برس قبل کے ہیں، اور ان کی اولاد کہاں کہاں تک گئی ہے یہ بالکل اپنی جگہ پر ایک تحقیق کا موضوع ہے، لیکن نبی ان کے بعد آئے ہیں ان کی نسل میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اب ان کی نسل کے اندر بہت سے ہیں ہدایت یافتہ بھی ہیں، لیکن بہت سے کثیر جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ یہ تمہید ہے کس بات کے لیے؟ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم، پھر ہم نے بھیجے ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر، آثارہم برسلنا، اپنے بہت سے رسول، وقفینا بعیسیٰ ابن مریم، اور پھر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو۔ عیسیٰ ابن مریم کے تذکرے کے لیے یہ ساری تمہید ہے۔ وآتیناہ الانجیل، اور اسے ہم نے انجیل عطا فرمائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور ہم نے رکھ دیا، پیدا کر دیا ان لوگوں کے دل میں جنہوں نے اس کی پیروی کی، بڑی نرمی اور رحمت، رافت اور رحمت۔ رافت کہتے ہیں اس کو کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ تڑپ اٹھیں، یہ رافت ہے، اور رحمت یہ ہے کہ آپ اب اس کے لیے، اس تکلیف کے ازالے کے لیے کوئی کوشش کریں۔ گویا کہ یہ ایک، جیسے کہ ہمارے ہاں وہ ریفلیکس ایکشن کا ایک سرکل ہے، ادھر کسی چیونٹی نے کاٹا
اس کا سارا تصور جو ہے یہاں پہنچ گیا دماغ میں، کسی چیز نے کاٹا، فوراً وہاں سے حکم آیا اور جو مسلز ہیں ان کو حکم ہوا اور ہاتھ جو ہم نے کھینچ لیا. انسٹنٹینیسلی یہ شے ہوتی ہے. اسی طریقے سے کسی کو دیکھا تکلیف میں اور خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اگر یہ شکل پیدا ہو جائے تو پھر آدمی اس کے نتیجے میں پھر جو بھی کچھ کر سکتا ہے کرتا ہے اس کے لیے. تو رافت اور رحمت یہ گویا کہ کمپلیمنٹری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حضرت عیسیٰ کے جاننے والوں ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات تو ہم نے پیدا کی ہے، خود تسلیم کر رہے ہیں. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ خود بہت رقیق القلب تھے، بہت نیک تھے. اس درجے ان کے اندر تھی کہ ایک چور کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ چوری کر رہا ہے، اسے کہا کیا کر رہا ہے؟ چوری کر رہا ہے. اس نے کہا نہیں میں چوری تو نہیں کر رہا. اچھا بھائی میری آنکھ نے غلط دیکھا. حضرت عیسیٰ کی اپنا مزاج، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے. لہذا وہی مزاج ان کے جو حواریین تھا ان کے اندر پیدا ہوا ہے، رافت، رحمت، رقت قلب، شفقت. لیکن یہ چیز اب شیطان نے اس کو موڑ دیا رہبانیت کی طرف. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی. ایک شے تو ہم نے رکھی ان کے دل میں، رافت اور رحمت ہم نے رکھ دی. تو رافت اور رحمت تو بری شے نہیں ہے. خود حضور کے لیے لفظ سورہ توبہ کی آخری آیت میں آ چکا ہے، بالناس رؤوف الرحیم، بالمومنین رؤوف الرحیم. اہل ایمان کے حق میں آپ رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. رافت اور رحمت بری شے تو نہیں. لیکن اس کا جو رخ موڑا ہے شیطان نے، اس کو کہا بدعت. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کر لی. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے تو وہ ان پر فرض نہیں کی تھی. إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے تو جو چیز فرض کی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کی رضا تلاش کرو. اللہ کی رضا تلاش کرنے میں ایک راستہ یہ ہے، نفس کشی، سیلف انہیلیشن، تپسیاں، ریاضتیں، رہبانیت، ترک دنیا، تجرد کی زندگی، شادی بیاہ نہیں کرنی. لیکن یہ غلط راستہ تھا. اللہ کی رضا کا راستہ کیا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ السَّبِيلَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. یہ راستہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، باطل کو ملیا بیٹ کرنے کے لیے، حق کو غالب کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے. سختیاں جھیلو، تکلیفیں برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، فاقے برداشت کرو، جان و مال کا نقصان برداشت کرو. یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا جوئی کا راستہ ہے جو اللہ نے سکھایا ہے. ہاں شیطان نے موڑ دیا کہ ان کی نیکی اب تمدن سے مڑ کر ادھر چلی جائے، تاکہ یہاں تمدن کا میدان میرے لیے، ننگا ناچ میں ناچوں، مجھے کچھ پوچھنے والا نہ ہو. فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر ایک اور دوہرا جو ان کے اوپر چارج شیٹ ایک اور ہے. پھر وہ رعایت بھی نہیں کر سکے اس کی جیسی کہ رعایت کرنی چاہیے تھی. ایک دفعہ آدمی طے کر لے میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، مجرد رہوں گا، یہ تو آسان ہے. اس کو نبھانا تو آسان نہیں ہے. اللہ نے انسان میں جنسی جذبہ رکھا ہوا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تو جو کتابیں میں نے بتایا ہے کہ یہ موٹی موٹی ضخیم کتابیں جو ہے ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر، ان میں پڑھ لیجیے. اب کیا ہوتا تھا، کہنے کو راہب ہے اور راہبائیں ہیں، اور زنا ہو رہا ہے، حرامی بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے، اور ان کے تہخانوں کے اندر قبریں بن رہی ہیں. وہ تہخانے جو ہوتے تھے راہب خانوں کے، وہ حرامی بچوں کے قبرستان ہوتے تھے. آخر فطرت کا راستہ ہے. دریا کے آگے آپ بند باندھیں گے کیا کریں گے؟ کوئی راستہ اس کا ایک اور بنائیے تو پھر وہ بند باندھ سکتے ہیں نا. چلتے دریا میں کیسے بنا دیں گے؟ وہ اسلام نے راستہ دیا ہے، حلال راستہ ہے، جائز راستہ ہے. شادی کرو، اپنے جنسی جذبے کی تسکین کا سیدھا سامان جو ہے وہ تمہارے لیے موجود ہے. جہاں وہاں قدغن آ جائے گی، حرام خوری ہوگی. پانی کے آگے بہاؤ کرے تو پانی کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال لے گا. یہی ہوا. اور کون بچا ہوا؟ تو شاذ کوئی ہوگا. اس لیے کہ خود وہ کہتے ہیں، انہی کا ایک آدمی ہے، شاہدہ شاہد من اہلہا. جب فرائڈ جو ہے انہی کا آدمی وہ کہتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پوٹنٹ ہے موٹیو انسان کا. دی موسٹ پوٹنٹ موٹیو ان ہیومن بینگز از سیکس.
حالانکہ غلط ہے یہ. مغربی حکماء کے میں سے کسی کی نظر کہیں جم گئی، کسی کا کہیں جم گئی. مارکس کو پیٹ نظر آیا، معاشی جذبہ جو ہے انسان کا، اس کو سیکس نظر آیا، ایڈلر کو دی ارج ٹو ڈومینیٹ، تفوق، حب تفوق. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر پارشل ٹروتھس ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جو اتنا بڑا جذبہ ہے اس کے آگے آپ ایک غیر فطری اگر بند باندھیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فما رعوها حق رعایتها. تو پھر وہ رعایت بھی نہ کر سکے، اس کی حفاظت نہ کر سکے، اس کا حق ادا نہ کر سکے، اس کو نبھا نہ سکے جیسا کہ نبھانے کا حق تھا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم. تو ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی یہ کہ جو بھی مسلمان ہو گئے، یہ بھی مانی ہے، یا اپنے اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بعثت سے پہلے جو لوگ بھی تھے صاحب ایمان، ان میں ان کے لیے ان کا اجر ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. لیکن ان کی بھی اب اکثریت جو ہے فاسقوں پر مشتمل ہے.